میں ہوں ظہیر الدین بابر۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری کا سلسلہ جاری ہے، ہر طرف تباہی ہے، مریضوں کی، زخمیوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور جو عالمی ادارے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو غزہ کے ہسپتال ہیں وہ مردہ خانوں میں تبدیل ہو رہے ہیں، گنجائش سے زیادہ وہاں پر زخمی موجود ہیں، اور جو زخمی ہیں ان کو بھی جو امداد ہے وہ پراپر طور پر نہیں مل رہی۔ اسرائیل کا غم و غصہ، یا اس کو مایوسی کہہ لے، فرسٹریشن کہہ لے، یا اس کے جو اندر کا جانور ہے وہ پورے آب و تاب کے ساتھ اس وقت باہر آ چکا ہے، اور غزہ میں تواتر کے ساتھ بمباری کا سلسلہ جاری ہے، اور مختلف ٹارگٹس بقول اس کے حماس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مگر عملاً صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر جو سویلین کیجولٹیز ہیں ان کی تعداد میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ افسوسناک ہے، ستم ظریفی یہ ہے کہ امریکہ نے تمام اپنا وزن جو ہے وہ اسرائیل کے پلڑے میں ڈال دیا ہے، اور اپنا بحری بیڑا بھیجا ہے، اور کہا ہے کہ وہ اسرائیل کو فوجی امداد دینے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دوسری طرف جو اقوام متحدہ ہے، اقوام متحدہ نے جمعے کو اجلاس طلب کیا ہے فلسطین کی اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے، حماس کی اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے، اور تاکہ جائزہ لیا جائے کہ صورتحال کو کس طرح سے کام ڈاؤن کیا جا سکتا ہے، اور دونوں فریقین کے درمیان کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ اسرائیل کا جو تازہ ترین مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک یرغمالیوں کو رہا نہیں کیا جائے گا، نہ تو وہ بمباری اپنی روکے گا، اور نہ ہی جو غزہ میں جو بنیادی جو چیزیں ہیں، یہ مثال کے طور پر پانی ہے، ایندھن ہے اور بجلی ہے، اس کی بحالی کا حکم دے گا۔ غرض فریقین کے درمیان اس وقت جو ہے وہ ٹسل جاری ہے، اور دونوں جو فریقین ہیں وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ناظرین، یہ کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، اس وقت افسوسناک معاملہ ہے، اور دنیا کی جو انتظام ہے، جیسے ہم اس پروگرام میں پہلے بھی کہتے ہیں کہ وہ ناانصافی پر مبنی ہے۔ 5 جو اقوام متحدہ کی میں جو ویٹو پاور ہے 5 ممالک کو حاصل ہے، وہ دراصل اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، لہٰذا کوئی خوش فہمی کسی کو ہے کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ ایک منصفانہ طرز عمل اختیار کرے گا یا وہاں پر عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، تو یہ یقینی طور پر اس دعوے میں، اس خوش فہمی میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب جو معاملات ہے وہ یہ ہے کہ جو اسرائیل کی کوشش ہے، جو اطلاعات مختلف ذرائع سے سامنے آ رہی ہیں کہ جو حماس کا نیٹ ورک ہے، جو سرنگوں کا نیٹ ورک ہے، جو اس کا اسلحہ سپلائی کا نیٹ ورک ہے، جو لبنان کے ساتھ اس کے روابط ہے، ایران کے ساتھ جو اس کے بقول امریکہ کے روابط ہے، ان کو کٹ آف کیا جائے اور حماس کو کمزور کیا جائے، حماس کو ختم کیا جائے، حماس کی جو کمر ہے وہ توڑ دی جائے۔ یہ تمام جو دعوے ہیں اسرائیل کی، یقینی طور پر یہ خواہشات ہو سکتی ہیں، مگر آنے والے دنوں میں صورتحال کیا بنے گی اور حماس اپنے آپ کو اس کرائسس سے کس طرح سے بچائے گی، یہ یقیناً ایک بڑا سوال ہے۔ ایک بات ناظرین جو ہے وہ تو بالکل طے ہے، اور اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ جو فلسطینی ہیں وہ حماس کے ساتھ ہیں، اور وہ ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ اپنی جانوں کی قربانیاں دیں گے، مگر یہاں پر ان کی جو سرزمین کا معاملہ حل ہو، ان کے لیے الگ وطن کا جو ہے وہ قیام عمل میں آئے۔ دنیا اس بات کو تسلیم کرنے کو اس وقت تک تیار نہیں ہے کہ الگ فلسطینی ریاست کا قیام جو ہے وہ لازم ہے، اور اگر اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کیا ہے تو فلسطین کو بھی بطور ریاست تسلیم کیا جائے۔ مسلم دنیا میں بھی رابطے ہو رہے ہیں، جیسے کہ ایرانی صدر اور جو سعودی ولی عہد ہے ان کے درمیان ٹیلی فونک بات چیت ہوئی ہے، اور سعودیہ نے کھل کر حماس کی حمایت کی ہے، اور جو امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان جو سفارتی تعلقات ہیں وہ بہتر ہونے جا رہے ہیں، اب ان کا امکان جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے، حماس کا جو اٹیک ہوا ہے اور اقصیٰ طوفان جس کو نام دیا گیا ہے حماس کی جانب سے، اس کے جو دورس اثرات مرتب ہوں گے۔ ایک بات تو یقینی طور پر ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ایک بار پھر مسئلہ فلسطین جو دنیا کے منظر پر آیا ہے، عالمی منظر نامے میں آیا ہے، اور جو میڈیا کی ڈیبیٹ کا حصہ بنا ہے، اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر بنا ہے، اور لوگوں نے ایک بار پھر اس معاملے کو سوچنا شروع کر دیا ہے کہ مسئلہ فلسطین کو حل کیا جائے۔ ناظرین، جو قربانیاں ہیں وہ حماس کے لوگ یا فلسطینی تو وہ دیتے رہیں گے، مگر اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانا یقیناً عالمی برادری کی ذمہ داری ہے۔ اگر عالمی ضمیر کہیں زندہ ہے تو وہ مظلوموں کی حمایت کرے، اور مظلوموں کے ریئیکشن پر مذمت کرنے کی بجائے ظالم کا ہاتھ روکا جائے، تاکہ مظلوم اس حوالے سے کوئی رد عمل شو نہ کرے۔